بہلول تاریخ کے ایک یگانہ روزگار کردار گزرے ہیں۔ تاریخ عرب میں اس نام کے کئی اور لوگوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے، لیکن بہلول سے مراد وہ صوفی ہیں جنہوں نے دیوانگی کا مفہوم بدل دیا اور لوگوں کو دانشمندی کے معنی سمجھائے۔ تاریخ کے صفات میں وہ واحد دیوانے ہیں جو دانائے راز ہیں اور جنہوں نے دانشمندوں کو حکمت و دانش سکھائی۔ انہوں نے ایک ایسی انوکھی راہ چنی جو آج تک کسی کے قدموں سے پامال نہیں ہوئی۔ اصل نام وہب بن عمرو تھا، جائے ولادت کوفہ بیان کی گئی ہے۔ بغداد کے دولت مندوں میں شامل تھے۔ بعض روایت میں انہیں عباسی خلیفہ ہارون رشید کا رشتہ دار بھی لکھا گیا ہے۔ امام جعفر صادق کے شاگردوں میں سے تھے۔ آپ نے ان کے فرزند امام موسیٰ کاظم کا زمانہ بھی دیکھا۔ مورخین کے بقول وہ ہارون رشید کے عہد کے دانشمندوں میں سے ہیں جو کسی مصلحت کے تحت دیوانہ بن گئے تھے۔ بہلول جرأت و بے باکی، حق گوئی اور مظلوموں کی حمایت کے علمبردار تھے۔ آپ اس دور میں حکمران طبقے پر کھلے بندوں تنقید کرتے جب کوئی اس کے خلاف زبان کھولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی بے مثال دانشمندی اور ذہانت نے کبھی یہ موقع نہیں دیا کہ ان کے کسی لفظ پر بھی گرفت کی جا سکے۔ ایک دن بہلول ہارون رشید کے محل پہنچے تو دیکھا کہ مسند خالی ہے اور کوئی روک ٹوک کرنے والا بھی نہیں۔ فوراً بے کھٹکے اوپر گئے اور ہارون رشید کی جگہ تخت پر بیٹھ گئے۔ جب درباری غلاموں نے یہ دیکھا تو فوراً بہلول کو کوڑے مارے اور مار کر ہارون رشید کی مسند سے نیچے لے آئے۔ درد کی شدت کے باعث بہلول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی وقت ہارون آ پہنچا، دیکھا کہ بہلول رو رہے ہیں۔ اس نے سپاہیوں سے ان کے رونے کا سبب پوچھا۔ غلام نے پوری کیفیت کہہ سنائی۔ ہارون رشید نے انہیں ڈانٹا اور بہلول کی دل جوئی کی۔ بہلول نے کہا، میں اپنے لیے نہیں رو رہا، اس لیے کہ میں تیری جگہ صرف چند لمحے ہی بیٹھا، مگر اتنی مار کھائی اور مصیبت جھیلی، اور جو تو عمر بھر سے اس مسند پر بیٹھا چلا آ رہا ہے پھر بھی اپنے انجام کی فکر نہیں۔ کہتے ہیں ایک دفعہ بہلول بصرہ گئے۔ چونکہ شہر میں ان کا کوئی ملاقاتی نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے تھوڑے دنوں کے لیے ایک کمرہ کرائے پر لے لیا، لیکن وہ اتنا پرانا تھا کہ ذرا سی تیز ہوا چلنے پر لرزنے لگتا۔ بہلول مالک مکان کے پاس گئے اور کہا، آپ نے مجھے جو کمرہ دیا وہ بے حد خطرناک ہے، کیونکہ تیز ہوا چلنے پر اس کی چھت اور دیواریں بولنے لگتی ہیں۔ مالک مکان مزاحیہ قسم کا تھا، کہنے لگا، یہ کوئی برائی نہیں، آپ جانتے ہیں کہ تمام موجودات ہر وقت خدا کی تعریف کرتی ہیں اور تسبیح پڑھتی ہیں، اور یہ کمرے کی حمد و تسبیح ہے۔ بہلول نے کہا، یہ درست ہے، لیکن موجودات تسبیح اور تحلیل کے آخر میں سجدہ بھی تو کرتی ہیں، اور میں کمرے کے سجدے کے ڈر سے بچنا چاہتا ہوں۔ بہلول اکثر قبرستان میں بیٹھا رہتے تھے۔ ایک روز ہارون کا اس طرف سے گزر ہوا، بہلول پر نگاہ پڑی تو سواری ٹھہرائی اور پوچھا، بہلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں ایسے لوگوں سے ملاقات کرنے آیا ہوں جو نہ لوگوں کی غیبت کرتے ہیں اور نہ مجھ سے کوئی امید یا توقع رکھتے ہیں اور نہ کسی کو کوئی تکلیف دیتے ہیں۔ بہلول نے وضاحت کی۔ ہارون نے گہرا سانس لیا اور دریافت کیا، تم مجھے پولیس رات سے گزارنے اور اس دنیا میں سوال و جواب کی کچھ خبر دے سکتے ہو؟ یقیناً، لیکن اس کے لیے تھوڑا اہتمام کرنا ہوگا۔ کیا عالی جاں اس کا انتظام کر دیں گے؟ بہلول نے پوچھا۔ ہاں ہاں، تم بتاؤ، میں ابھی حکم دیتا ہوں، ہارون نے جواب دیا۔ عالی جاں اپنے ملازموں کو حکم دیں کہ یہاں آگ جلائیں، پھر اس پر ایک بڑا توا رکھیں اور اسے گرم ہو کر سرخ ہو جانے دیں، بہلول نے بتایا۔ بہلول کی فرمائش پوری کی گئی۔ ہارون نے فرمان شاہی جاری کیا۔ ملازموں نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ بہلول نے کہا، عالی جاں، پہلے میں اس توے پر ننگے پاؤں کھڑا ہوں گا اور اپنا تعارف کرواؤں گا، یعنی میرا نام، لباس اور میری خوراک کیا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح آپ بھی توے پر کھڑے ہو کر اپنا تعارف کروائیں گے۔ ہارون کو کچھ تامل تو ہوا، لیکن اس نے یہ شرط منظور کر لی اور بہلول سے بولا، تم پہل کرو۔ بہلول تیزی سے توے پر کھڑے ہوئے اور جلدی سے بولے، بہلول، خرقہ، جو کی روٹی اور سرکہ، یہ چند لفظ کہہ کر وہ جڑ توے سے نیچے اتر آئے۔ چند لمحوں میں ان کے پیر جلنے سے محفوظ رہے، جو پتھریلی راہوں پر اکثر ہرپا چلنے کے باعث اپنی حساسیت سے محروم ہو چکے تھے۔
اب ہارون کی باری آئی۔ وہ توے پر چڑھا اور شاہی القاب کے ساتھ اپنا نام بھی نہیں بتا پایا تھا کہ اس کے پیر جلنے لگے اور گرتا پڑتا توے سے نیچے اترا اور بولا، بہلول، تم نے مجھے کس عذاب میں ڈال دیا؟ بہلول مسکرا کر بولے، آپ ہی نے تو فرمائش کی تھی کہ قیامت کے سوال و جواب کے بارے میں بتایا جائے، مگر آپ تو گرم توے کی تپش برداشت نہیں کر سکے، اس وقت کی حدت کیوں کر برداشت کریں گے؟ جو لوگ خدا پرست اور دنیا کے جاؤ خشم سے دور ہیں اور لالچ طمع نہیں رکھتے، وہ تو پولیس رات سے آرام کے ساتھ گزر جائیں گے، لیکن جو دنیاوی شان و شوکت سے ڈوبے ہوئے ہیں انہیں اسی عذاب سے گزرنا ہوگا جس طرح کے ہلکے عذاب سے آپ ابھی گزر رہے ہیں۔ ایک دفعہ بہلول بچوں کے ہجوم میں بچہ بننے دیوانے جیسی حرکتیں کرتے ایک دیوانے ویرانے میں پہنچ گئے۔ وہ بچوں کے ساتھ ساتھ دوڑ کر ہام کے تھے اور کچھ تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے۔ وہ اپنے عصا کے فرضی گھوڑے سے اترے اور بچوں سے بولے، میرا گھوڑا تھک گیا ہے، اسے بھوک بھی لگی ہے۔ انہوں نے پھر عصا کو گھوڑے کی طرف چمکار کر کھنڈر کو شکستہ دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ بچے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ وہ پھر کچھ دیر ان کے ساتھ چھیڑ چھانی کرنے لگے۔ جب بہلول نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تو وہ ایک ایک کر کے اپنے گھر لوٹ گئے۔ بہلول نے مگر اس کھنڈر میں ڈیرا جما لیا۔ ان کی عدم موجودگی سے گھر والے پریشان ہو گئے۔ عزیز رشتہ دار اکٹھے ہوئے اور لوگوں سے پوچھتے معلوم کرتے اسی کھنڈر تک آ پہنچے جہاں انہوں نے بسیرا کیا ہوا تھا۔ دیکھا کہ وہ ننگی زمین پر اپنے بازو کا تکیہ بنائے چین کی نیند سو رہے ہیں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر ان کے عزیزوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ اظہار افسوس کرنے لگے۔ ایک نے جھک کر بہلول کا شانہ بہلایا اور بولا، وہاب اٹھو، جنون کی اس نیند سے جاگو، آنکھیں کھولو۔ بہلول نے نیند سے بری آنکھیں کھول کر اپنے چاروں طرف جمع شناسہ چہروں کو دیکھا جن پر دکھ اور تفکر کی لکیریں تھیں۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ایک عزیز نے قریب بیٹھ کر ان کی ابا سے گرد جھاڑتے ہوئے کہا، وہاب اٹھو، گھر چلو۔ یہ بھی تو گھر ہے۔ بہلول نے کھنڈر کی ٹوٹی دیواروں کی طرف اشارہ کیا۔ بھلا اس میں کیا کمی ہے؟ نہ ہمسائے کا جھگڑا، نہ مالک مکان کا خوف، نہ دربان کی مصیبت، نہ چور کا ڈر۔ ہماری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ جگہ تمہاری شایان شان نہیں۔ ان کے رشتہ دار پریشان ہو گئے۔ یہ جگہ میرے شایان شان کیوں نہیں؟ یہ تو خلیفہ کے محل سے بھی بہتر ہے کہ روز محشر مجھ سے اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں ہوگی۔ ان کے رشتہ دار زج ہو گئے۔ انہوں نے بہترین کوشش کی کہ انہیں گھر لے جائیں لیکن وہ فقطاً رضامند نہیں ہوئے۔ ایک دن بہلول کا دوست گندم پسوا کر اپنے گدھے پر لادے آ رہا تھا۔ بہلول کے گھر کے سامنے پہنچا تو اس کا گدھا اچانک تھکن کے مارے گر پڑا۔ دوست نے بہلول سے کہا کہ اپنا گدھا اسے دے دیں تاکہ وہ اس پر آٹا لاد سکے۔ بہلول نے طے کر رکھا تھا کہ وہ کسی کو اپنا گدھا نہیں دیں گے۔ کہنے لگے، میرے پاس گدھا نہیں ہے۔ اتفاق سے گھر کے صحن میں بندھا ان کا گدھا رینگنے لگا۔ دوست تعجب سے کہنے لگا، تم کہتے ہو کہ تمہارے پاس گدھا نہیں مگر تمہارے گھر سے رینگنے کی آواز آ رہی ہے۔ بہلول کہنے لگے، تم بڑے احمق اور غیبی ہو۔ میں 40 سال سے تمہارا دوست ہوں مگر تم میری بات نہیں مانتے بلکہ ایک گدھے کی سن رہے ہو۔